بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف، استغفار، ذکر و اذکار، نوافل لازمی پڑھیے۔ یہ ہماری پاور ہوتی ہیں، طاقت ہوتی ہیں۔ برے سے برے حالات میں، بڑے سے بڑے مسائل میں ہمیں ایک سکون ملتا ہے، ذہنی قلبی، کہ الحمدللہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور یہی طاقت ہوتی ہیں، روحانی طاقت، جس سے ہم بڑے سے بڑے مسائل سے نکل آتے ہیں۔ ایک خاتون بتاتی ہیں کہ میں آپ کو اپنا آزمودہ عمل بتا رہی ہوں، اور کہتی ہیں کہ میں نے اسے جب بھی کیا، جس مقصد کے لیے کیا، فوری مجھے فائدہ ہوا۔ کہتی ہیں میری یہ طریقہ کار ہے کہ فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں اور عشاء کی سنتوں میں 6 صورتیں پڑھتی ہوں، جو 2 سنتیں، فجر کی 2 سنت میں، ظہر کی 2 سنتوں میں اور عشاء کی 2 سنتوں میں۔ 4 سنتوں کی بات نہیں ہو رہی، 6 صورتیں پڑھتی ہیں، جو آخری 6 صورتیں ہیں۔ یعنی پہلی رکعت میں سنت کی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب پڑھتی ہوں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ جس بھی مقصد کے لیے پڑھتی ہوں مجھے فائدہ ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کبھی ایسا ہوا ہے میری لائف میں کہ ایسی بیماری آئی جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی، اور بہت پیسے لگ چکے تھے دوائیوں پہ، سکون نہیں تھا، آرام نہیں تھا، تکلیف بہت تھی۔ تو کہتی ہیں میں نے اپنی بیماری کی شفا کی نیت سے یہ نفل پڑھنا شروع کیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا، میری تکلیف ٹھیک ہوئی، بیماری ٹھیک ہوئی، اور مجھے صحت نصیب ہوئی۔ کہتی ہیں ایسے ہی کچھ مالی مسائل کا سامنا ہوا، مالی مسائل آ گئے، قرضہ ہو گیا، تو سمجھ نہیں آیا کیا کروں، تو میں نے یہی صورتیں سنتوں میں پڑھنا شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اسباب بنائے کہ ہمارے قرضے ادا ہوئے، ہمارے جو انکم تھی اس میں اضافہ ہوا، اور اس مہینے ہمیں اس طرح کا منافع ہوا کہ ہمارے جتنے ایکسٹرا خرچے تھے وہ بآسانی پورے ہوئے۔ کہتی ہیں کہ میرا اس عمل پہ اتنا یقین ہے کہ مجھے کوئی ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، میں یہی صورتیں اپنی سنتوں میں ادا کر کے اللہ سے دعا کرتی ہوں ان کے وسیلے سے۔ اور ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم آ جائے تو نفل حاجات کے پڑھ لیں دو، اور یہ صورتیں اس ترتیب سے پڑھ لیں کہ پہلی رکعت میں آپ یہ 3 صورتیں ادا کر لیں، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اس طریقے سے آپ یہ 6 صورتیں پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو دعا کریں وہ قبول ہوتی ہیں۔ انفیکٹ مجھے بھی کچھ عرصے پہلے ایک تکلیف کا سامنا تھا، اور اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے بھی یہ نفل ادا کیے تھے، اور الحمدللہ اس کی برکت سے میرا وہ مسئلہ بھی حل ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ کہ آپ جب ذکر و اذکار کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اللہ سے آپ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ جڑتا ہے، اللہ کی نزدیکی ملتی ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ دنیا کے سامنے رونے سے، اپنے مسائل کہنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ اللہ کے سامنے بیٹھیں، اسے اپنا مسئلہ بتائیں، بے شک وہ تمام معاملات ٹھیک کرنے پر قادر ہے، اور پھر اس کی برکت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ نفل پڑھ سکتا ہے تو نفل پڑھے، اور اگر نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر اپنی نمازوں کی سنتوں میں ہی یہ 6 صورتیں پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر جب آپ نماز ختم کر لیں تو پھر اللہ سے ان صورتوں کے وسیلے سے، ان صورتوں کے وسیلے سے اپنی جو بھی حاجات ہیں وہ مانگیں، اپنی دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، خیریں ملیں گی۔ نوکری کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، اولاد اور گھر کا مسئلہ ہو، بیماری ہے، کوئی صحت نہیں ہے، یا کوئی اچانک سے کوئی پریشانی آ گئی ہے، قرضہ ہو گیا ہے، یا برکت نہیں ہے، یا لڑائی جھگڑے ہیں، یا جو بھی ذہنی قلبی سکون نہیں ہے، جسمانی سکون نہیں ہے، آپس میں رنجش ہیں، یہ صورتیں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے اپنی نمازوں میں۔ سنتوں میں پڑھیے، ساتھ ساتھ نوافل میں پڑھیے، اور پھر اللہ سے دعا کیجیے۔ چند دن کرتے رہیے، اور چاہیں تو پوری زندگی کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بہت برکتیں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی، سکون ملے گا، اور تمام کام بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔